الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی گفتگو میں دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، جو کہ پچھلی نشست میں ہم نے یہ باب کیا تھا، اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ دنیا بھی کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی لذت ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بھی کسی بھی نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر صحیح معنوں میں کوئی تمثیل بھی قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی کوئی بھی نعمت ہو اس کو کبھی فنا نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو چیز فانی ہو اس کا غیر فانی کے ساتھ کوئی مقابلہ اور کوئی تمثیل اور کوئی مثال نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نیک مومن بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، تو وہ ایسی نعمتیں ہوں گی ان میں سے بعض کہ جو کسی آنکھ نے بھی نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا ہوگا۔ وہ نعمتیں پوشیدہ ہیں بھی، جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا، وہ نعمتیں تو ہم جانتے ہیں، وہ لذتیں ہم جانتے ہیں، وہ عیش و آرام ہم جانتے ہیں، وہ راحت اور سکون ہم جانتے ہیں، لیکن بعض کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی جنت میں، وہ پوشیدہ ہیں۔ تو اور دنیا کی لذتیں خواہ کتنی بھی بہتر ہوں انسان کے نزدیک، دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی بہتر ہوں، پھر بھی وہ مختلف قدورتوں سے پاک نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمی ضرور پائی جاتی۔ بغیر کمی کی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نعمت نہیں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی نہ پائی جاتی ہو، یعنی مختلف قدورتوں سے پاک بھی نہیں ہوتی دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں۔ اور اگر دنیاوی لذتوں کا مصائب و آلام اور مشقتوں سے مقابلہ کیا جائے جو دنیاوی لذتوں سے وابستہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں دنیا میں ہم جن کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس حاصل کرنے میں جو محنت اور مشقت جو حائل ہوتی ہے، تو اگر اس مصیبت اور پریشانی اور محنت اور مشقت سے ان لذتوں کا، ان نعمتوں کا اگر مقابلہ کیا جائے جو کہ ان سے وابستہ ہیں، بغیر ان کے تو حاصل ہی نہیں ہوتی۔ انسان جب کوئی بھی مثلا اگر انسان زیادہ مال حاصل کرنا چاہے گا تو گویا اسے بہت زیادہ محنت یا مشقت کرنی ہوگی، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہر دنیاوی نعمت اور ہر دنیاوی لذت سے انسان کی مشقت وابستہ ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر دنیاوی لذتوں کا اور دنیاوی نعمتوں کا مصائب و آلام اور مشقتوں سے مقابلہ کیا جائے، تو جو دنیاوی لذتوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو جنت کی لذتوں و نعمتوں کے ساتھ دنیاوی لذتوں و نعمتوں کا کسی لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں،
کیونکہ دنیاوی ہر نعمت، ہر لذت، اس سے کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ اس سے محنت بھی جڑی ہوئی ہے، اس سے مشقت بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب اس لحاظ سے اب ہم جنت کی نعمتوں کا مقابلہ کریں، اس لحاظ سے یہاں تو بغیر پریشانی کی کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہوتی، اس میں محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تب وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اب اگر ہم جنت کی نعمتوں کا، اس کی لذتوں کا، اس لحاظ سے اب یہ دونوں نعمتیں ہیں، یعنی دنیاوی نعمت اور لذت بھی ہے، اور ادھر اخروی نعمت یعنی جنت کی نعمت اور جنت میں ملنے والی لذت، اب ان دونوں کی مابین اگر ہم مقابلہ کریں تو کسی لحاظ سے بھی ان دونوں میں، یعنی کہ دنیاوی نعمت اور لذت میں اور جنت کی نعمت اور لذت میں کسی بھی لحاظ سے کوئی نسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی تعلق نہیں کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ جنت میں جو ہمیں جو نعمتیں اور جو لذتیں ملیں گی وہاں تو ہمیں کوئی محنت کرنی ہی نہیں، کوئی مشقت اٹھانی نہیں، کوئی مصائب و آلام ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی و تکلیف ہے ہی نہیں۔ تو ادھر کیا ہے دنیا میں کہ جب کوئی بھی چیز ہمیں حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں ہمیں مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جنت میں نہ تو ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی محنت ہوگی، اور انسان نہ کبھی وہاں بیمار ہوگا، اور نہ کبھی اس کو بڑھاپا آئے گا، نہ کسی قسم کی کوئی گلے شکوے ہوں گے، اور نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی سوائے عیش اور آرام اور راحت اور سکون، امن اور چین۔ اور دنیا میں یہ سب چیزیں ہمیں ملنی ہیں، اس کے برعکس، یعنی جنت میں ہر چیز کے برعکس دنیا میں ہمیں سب کچھ ملنا، محنت بھی ملنی، مشقت بھی ملنی، بیماریاں بھی ملنی، بڑھاپا بھی ملنا، تکلیفیں بھی ملنی، ہمیں محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی اٹھانی ہے، اور دماغی جو انسان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جس کو ٹینشن کہتے ہیں ہر انسان کو ملتا ہے، اور جنت میں انسان ان چیزوں سے محفوظ رہے گا، یہ جنت میں ان چیزوں کا کوئی کام نہیں۔ تو اب اس لحاظ سے اگر ہم دنیا اور جنت کا اگر مقابلہ کریں تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی۔ تو اس کسی بھی لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ دنیا آخر کار ختم ہو جائے گی، اور انسان کی عمر دنیا کی نسبت سے نہایت ہی معمولی سا عرصہ ہے، یعنی کہ انسان کی جو دنیاوی عمر ہے وہ نہایت معمولی سا عرصہ ہے، اور اخروی نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب عقل مند شخص دنیا و آخرت ان دونوں گھروں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یعنی جنت کے بارے میں بھی غور کرتا ہے اور دنیا کے بارے میں بھی غور کرتا ہے، تو ان کی حقیقت یعنی دنیا اور جنت کی جو حقیقت ہے وہ اس پر واضح ہو جاتی ہے اور نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا گھر زیادہ ترجیح دینے کا مستحق ہے۔ جب ان دونوں گھروں کے بارے میں جب ہم غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مشقتیں ہیں، اور تکلیفیں بھی ہیں دنیا میں ہر طرح کی، اور اس کے علاوہ جسمانی مرض، یعنی کوئی بندہ جب دنیا میں پیدا ہوا اور اس کی موت تک ایسا کوئی بندہ دنیا میں نہیں کہ جو کبھی بیمار نہ ہو۔ کبھی کبھی بیماری بہت شدت کی ہوتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور دنیا نجاستوں اور غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، گھر کے باہر دیکھ لیں، آپ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، نالیوں میں بہتا ہوا گندا غلیظ پانی، ہر جگہ غلاظت سے بھری ہوئی ہے، اور اس پر انسان کی محنت کہ مال کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اہل خانہ کی پرورش کے لیے اور ان کی جو کفالت کے لیے جو کتنی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کتنی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے۔ تو دنیا تو مشقت اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے، اور جنت میں یہ چیزیں ایک بھی نہیں۔
تو جب انسان دنیا والے گھر اور آخرت والے گھر یعنی دنیا اور جنت، جب ان دونوں کے گھروں کے بارے میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس پر ان دونوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا گھر زیادہ ترجیح دینے کا مستحق ہے۔ تب وہ جان لیتا ہے کہ ہمیں کس کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے، یہ دنیا والے گھر کو یا آخرت والے گھر کو، کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو کون سا گھر زیادہ ترجیح دینے کا مستحق ہے اور کس گھر کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور کس گھر کی طلب میں اسے جد و جہد کرنی چاہیے، تب وہ جان لیتا ہے کہ ہم جس دنیا والے گھر کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں تو آخرت والے گھر کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آخرت والے گھر کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشگی والا گھر ہے اور دنیا صرف چند روزہ گھر ہے۔ لیکن یہ وہی شخص کر پاتا ہے، اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے عقل و فہم عطا فرمائے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یقین کر لو، دنیا فقط تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے اور آخرت کی نعمتیں و لذتیں اور عیش و آرام باقی اور ہمیشہ رہنے والی شے ہے۔ تو یقین کر لو کہ دنیا فقط تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے اور آخرت کی نعمتیں و لذتیں اور آخرت کا عیش و آرام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دنیا مشکوک ہے اور آخرت یقینی ہے، اور دنیا آفتوں اور مصیبتوں سے مخلوط ہے اور آخرت عیش و آرام و راحتوں اور مسرتوں سے لبریز اور دائمی ہے۔ یہ فرق ہو رہا ہے دنیا اور آخرت میں، ایک موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا مشکوک ہے اور آخرت یقینی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی دنیا کی زندگی تو ایسی ہے کہ انسان بچہ پیدا ہوا اور حال ہی فوت ہو جائے، 1 سال بعد فوت ہو جائے، 10 سال بعد فوت ہو جائے، 20 سال بعد فوت ہو جائے۔ اور آخرت یقینی ہے کہ مرنے کے بعد پھر فنا نہیں، پھر موت نہیں، پھر فوت نہیں۔ اور دنیا آفتوں اور مصیبتوں سے مخلوط ہے، خلط ملط ہے۔ دنیا کی آفتیں، مصیبتیں انسان کو پوری زندگی گھیرے رہتی ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو، بچتا کوئی نہیں، خواہ وہ کوئی کم ہو یا زیادہ ہو۔ مصیبتیں سب پر آتی ہیں، آفتیں سب پر آتی ہیں۔ اور آخرت عیش و آرام و راحتوں اور مسرتوں سے لبریز ہے اور دائمی ہے، اور دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری بھی نہیں ہوتی۔ انسان لاکھ خواہشیں اپنی دلوں میں جمع کر لے، لیکن اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت میں خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی، جو بھی انسان چاہے گا۔ جنت میں اگر کسی بھی چیز کی خواہش کر لے گا، کسی بھی چیز کی اگر وہ طالب ہوگا، اس کو فوری عطا کر دی جائے گی۔ یہ جنت ہے۔ اور دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، کسی کی پوری خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان جو چاہے گا وہ اسے فوری ملے گا، اسی وقت جس چیز کی خواہش کرے گا کہ ہمیں فلاں چیز ابھی چاہیے تو ابھی مل جائے گی، جو وہ چاہے گا وہ ملے گا۔ جنت خواہشوں کی پوری کرنے کی جگہ ہے۔ تو انسان کی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت میں خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ اور دنیا میں دل کے ساتھ نفس بھی ہے، یعنی انسان کا نفس بھی ہے دل کے ساتھ، جو بری چیزوں کو بھی چاہتا ہے، اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ بری چیزوں کو بھی چاہتا ہے۔ اور آخرت میں نفس نہ ہوگا، لہٰذا وہاں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور دنیا فراق کی جگہ ہے، یعنی جدائی کی جگہ ہے، اور آخرت وصال کی جگہ ہے۔ اور دنیا مذموم ہے،
اور آخرت بہتر و خوبصورت اور خوشگوار اور قابل رشک ہے، یعنی بہتر ہے، وہ دنیا مسموم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم تمام بندوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ قرآن کی آیت نمبر قصص ہے، یہ قرآن کی سورہ قصص آیت نمبر 77، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، دنیا کو تو چھوڑ دے لیکن زائد کو، یعنی کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو چھوڑ دے، اور اب جو جائز ہو، جو ضروریات دین میں سے ہو یا ضروریات دنیا میں سے ہو، اس سے زائد ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو تیرے پاس مال ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا کا گھر طلب نہ کر کہ ہم دنیا میں بہتر سے بہتر ایک محل بنا لیں، جو ہمارے شہر میں کسی کا محل ایسا نہ ہو۔ یہ دنیا طلب کرنا ہے، بلکہ محل اگر بنانے ہیں تو آخرت کا محل بناؤ، دنیا کا محل نہیں۔ تو یہ غیر ضروری چیز ہے، صرف جائز سے مراد یہ ہے کہ انسان جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے، بس اس سے ہر چیز جو زائد ہوگی وہ زائد میں شمار کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر ہے 77۔ یعنی کہ یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تجھ پر احسان جیسا کیا کہ تجھے مال دیا، تجھے نعمتیں دی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح تو زمین میں فساد نہ کر، اور جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور ویسا تو احسان لوگوں پر کر۔ اس سے مراد اپنی پوری زکوٰۃ نکالے، غربا مساکین اور فقراء کو زکوٰۃ ادا کریں، ان کو صدقات اور خیرات دیں، زیادہ سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کریں، تاکہ اس مال کے حقوق ادا ہو جائیں، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اور یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے اس مال سے آخرت کا گھر طلب کرنے کا، یعنی جو مال اللہ نے ہمیں دیا اس کو ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے، اس مال کے جو حقوق ہیں، خواہ وہ والدین کے لیے ہوں، اور بیوی بچوں کے لیے ہوں، اور مسافر کے لیے ہوں، اور مسلمان قیدی کے لیے ہوں، غربا مساکین کے لیے ہوں، ان کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ مال پھر ہمارے لیے یہی آخرت کا گھر طلب کرنا ہو جائے گا، یہی مال ہمارے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا مت بنا کہ زمین پر زمین خریدتا چلا جا، سونا چاندی جمع کرتا چلا، مال جمع کرتا چلا جا، نہیں، بلکہ اس جو مال تجھے عطا ہوا ہے اس مال سے آخرت کا گھر طلب کر، یعنی اپنی آخرت بنا، آخرت کو بہتر بنا۔ افسوس مسلمانوں کی اکثریت بھی عارضی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے میں غیر مسلموں کی مثل ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ عارضی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی دنیا بنانے پر لگے ہوئے ہیں، اور دنیا بنانے میں وہ غیر مسلموں کے مثل ہیں۔ اور ان میں سے بعض کا حال تو ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کی وجہ سے وہ حرام ذرائع سے بھی مال حاصل کر رہے ہیں، حرام ذرائع سے بھی مال حاصل کر رہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ صدقات دینے میں وہ بخل کرتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ بس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہم نے مال اور متاع حاصل کر لیا، یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ یہ ایسا لوگوں نے اپنا حال بنا رکھا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا، اور اسی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اور وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور آخرت کے انجام سے وہ بے فکر ہیں، اور آخرت کے انجام کے متعلق انہیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں رہتی کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، قبر میں ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ وہ صرف اسی میں مشغول ہیں، دنیا کمانے میں، مال زیادہ حاصل کرنے میں، انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور جو مال ہم جمع کر رہے ہیں اس کا حساب بھی دینا ہے ہمیں، ذرہ برابر انہیں پرواہ نہیں، بالکل بے فکر ہیں، جیسے لگتا ہے کہ آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں ان کے نزدیک۔ تو وہ آخرت سے بے فکر ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی اپنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی تلقین و نصیحت فرمائی۔ سینکڑوں مقامات پر اللہ اس کے رسول نے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کی ہمیں تلقین فرمائی اور ہمیں نصیحت فرمائی۔ اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ بھی، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ایک کان سے سنا اور ایک کان سے نکال کے پھینک دیا، اور جو لوگ کہتے ہیں اس کو ہم بغور سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ ایسا کر لو تو وہ فلاں بلڈنگ بک رہی وہ بھی تمہاری ہو جائے گی، وہ فلاں پلاٹ بک رہا ہے وہ تم لے لو، اس کو اتنا نفع ہو جائے گا تمہیں۔ لوگوں کی بات سمجھ میں آتی، اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت اور ان کی تلقین تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، غلام رسول ہیں، اللہ کے بندے۔ ارے بندے کا معنی ہی غلام کا ہوتا ہے، اور تم غلام ہو تو پھر اپنے آقا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کا معنی ہے کہ تم غلام ہو ہی نہیں، تم آزاد ہو۔ خود کو بندہ نہ کہو، پھر خود کو آزاد کہو کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں، میں دنیا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ ہوں، میں لوگوں کا بندہ ہوں، لوگ جو کہیں میں وہی کروں گا، میرا نفس جو کہے گا میں وہی کروں گا، میں اپنے نفس کا بندہ ہوں، میں دنیا کا بندہ ہوں، دنیا جو کہے گی میں ادھر ہی کو چلوں گا، میں دنیا کا بندہ ہوں۔ تو اس نصیحت کو ہم غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں تاکید فرما رہا ہے، ہمیں تلقین کر رہا ہے، اللہ کا رسول ہمیں بار بار تاکید و تلقین اور ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن حدیث تو ہمارے لیے ایسے ہو گئے، کیا کوئی ان کا معنی نہیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر یقین ہے۔ اگر تمہارا قرآن پر یقین ہے، اگر اللہ کے رسول پر تمہارا یقین ہے، تو پھر کیوں نہیں ان کی بات کو مانتے، کیوں نہیں ان کی اطاعت کرتے ہو، پیروی شیطان کی کرتے ہو، بات اللہ اس کے رسول کی کرتے ہو؟ جب اللہ اور رسول کی تم یقین کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، اللہ کی توحید کا تم نے اقرار کیا، اس پر تم ایمان لائے، اور حضور کی رسالت پر تم ایمان لائے، لیکن اطاعت شیطان کی، اطاعت لوگوں کی، لوگ جس کو پسند کریں وہی ٹھیک، وہی ہم کریں گے، شیطان جو کہے گا ہم وہی کریں گے، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کی ہم نافرمانی کریں گے، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کس ایمان کی جو تعریف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی تلقین و نصیحت فرمائی، اور خبردار کیا کہ اپنی آخرت سے رغبت رکھو اور اس دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آخرت سے رغبت رکھو اور اس دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اور آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لو۔ کتنی پیاری نصیحت ہمیں فرمائی جا رہی ہے کہ آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لو، یعنی اس کے اپنا مقصد بنا لو، آخرت کو بہتر بنانے کا،
اور اس کی طالب ہو جاؤ، آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ تو آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لو، کیونکہ دنیا میں جو کچھ مخلوق کو عطا کیا گیا، مثلا سونا چاندی، مال متاع، کھیتی، مکان و جائیداد و عورتیں اور بچے اور لذیذ چیزیں، یہ صرف دنیا کی چند دنوں کی زینت ہے۔ بندہ ان سے صرف تھوڑے دنوں تک نفع اٹھا سکتا ہے اور تھوڑے وقت تک فخر و ریا کے طور پر اس دنیا سے خود کو آراستہ کر سکتا ہے، پھر جلد ہی تمام مال و متاع اسے چھوڑنا ہے، پھر وہ مال و متاع دوسرے لوگوں کا ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑے وقت جو چیزیں اس کے مل گئیں، مال و متاع، نعمتیں اور مکان، اس کو جو کچھ زمین جائیداد، سونا چاندی، جو کچھ بھی اس کے پاس آج ہے وہ صرف تھوڑے دنوں کا ہے، پھر اس مال و متاع کو اسے چھوڑنا ہے اور پھر وہ مال و متاع دوسرے لوگوں کا ہو جائے گا، وہ اس کا نہیں رہے گا، پھر وہ دوسرے لوگوں کا ہو جائے گا، اور وہ اس فانی دنیا سے صرف حسرت، ندامت اور ناکامی اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ زمین کے اندر قبر میں لٹا دیا جائے گا، اور اس دنیا میں جو کچھ اس نے سمیٹا اور جمع کیا تھا وہ اسے ہلاکت و خسارے کے سوا اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ جو کچھ اس نے سمیٹا تھا اس دنیا سے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ سب کچھ میرا، لیکن جو کچھ اس نے سمیٹا تھا اور وہ سب دوسروں کا ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ ندامت کے ساتھ، اپنی حسرت کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ اسے ہلاکت و خسارے اور کے سوا اسے کوئی فائدہ اور نفع نہ دے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا۔ یہ اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 94۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا، یعنی جیسے تم پہلی بار دنیا میں تنہا پیدا کیے گئے تھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہی تنہا تمہیں پلٹ کر آنا ہے، یعنی نہ کچھ یہاں سے لے کر گئے تھے نہ کچھ لے کر یہاں سے جاؤ گے، یعنی تنہا گئے تھے خالی ہاتھ، اور خالی ہاتھ ہی تمہیں یہاں سے لوٹنا ہے۔ اور جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے وہ سب کچھ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آؤ گے، یعنی جو بھی ہم نے تمہیں مال دیا دنیا میں، جو اولاد دی، وہ سب اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر چلے آؤ گے، یعنی تنہا جانا ہے تمہیں، یہاں سے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی عیش و عشرت و مال و دولت کی طرف راغب نہ ہوں، بلکہ وہ اس سے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ بنائیں، یعنی اس کو اپنا آخرت کے لیے زاد راہ بنائیں، اور طاعت با عبادات کے ذریعے سے اپنی بخشش اور جنت و اس کی نعمتوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عبادات کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے لوگوں پر سبقت لینا چاہیے، یعنی کہ ہم ان لوگوں سے آگے نکل جائیں نیکی کے معاملے میں اور طاعت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ہم لوگوں سے آگے نکل جائیں۔ مال میں آگے نکلنا کوئی آگے نکلنا نہیں، بلکہ یہ تو پیچھے ڈھکلنا ہے، آگے نکلنا نہیں۔ آگے نکلنا تو یہ ہے کہ جو اپنی آخرت میں لوگوں سے بہتر ہو جائے، جس کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، جس کو قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے، یہ آگے نکلنا ہے۔ مال میں آگے نکلنا نہیں، بلکہ وہ تو پیچھے جانا ہے، بہت پیچھے جانا ہے۔ آگے نکلنا یہ ہے، دین میں آگے نکل جائیں، اپنی نمازوں میں آگے نکل جائیں، صدقات خیرات میں ہم آگے نکل جائیں، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہم آگے نکل جائیں، تو اور نیک کاموں میں اور دین کے کاموں میں، رائے خدا میں خرچ کرنے میں ہم آگے نکل جائیں، یہ آگے نکلنا ہے جس سے آخرت بہتر ہو۔ تو اگر آگے بڑھنے کی اگر ہمیں کوشش کرنی ہے تو ان کاموں میں کرنی ہے، نیک کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، نہ مال جمع کرنے میں کوشش کرنی کی ہم لوگوں میں آگے نکل جائیں کہ میرے پاس اتنا مال ہو جائے، میرے شہر میں کسی کے پاس ہو، میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، یہ آگے نکلنا نہیں، یہ تو پیچھے جانا ہے۔ تم جتنا آگے نکلنے کی سوچتے ہو اور یہ گمان کرتے ہو کہ میں بہت آگے نکل گئی، بلکہ تم بہت پیچھے چلے گئی، اتنا ہی تم پر بڑی آزمائش ڈال دی گئی اور تم پر اتنا ہی سخت عذاب لیا جائے گا، سخت حساب لیا جائے گا، اور اس مال کے اگر تم نے حقوق ادا نہیں کیے تو تم پر سخت عذاب بھی تمہیں دیا جائے گا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے تلقین ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح بار بار تلقین فرما رہا ہے، بار بار نصیحت فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ بس قرآن کو تو ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے ایک بابرکت کتاب ہے، اس کو الماری میں رکھ دو اور جب کبھی اللہ توفیق دے دو تو اس کو پڑھ لو، لیکن عمل نہیں کرنا ہے۔ بس قرآن جو فرما رہا اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ آج جو ہے گنتی کے ایسے لوگ ہیں، چند لوگ رہ گئے آج دنیا کے اندر جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن جب وہ بعض و نصیحت میں قرآن کو سنتے ہیں تو کم سے کم تب تو انہیں اس پر عمل کرنی چاہیے، لیکن تب بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ بس تقریروں میں انہوں نے سنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، گھر آ کے پھر دنیا میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ بس یہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں، جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اپنی آخرت بناؤ، ہم نے تمہیں آخرت بہتر بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا، پھر بھی ہماری یہ چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ دنیا میں آگے بڑھنا نہیں کہ اس کے پاس 20 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس جو 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہونی چاہیے، ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ آگے بڑھنا نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ رب کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے۔ آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت و اس کی حقارت کو سمجھنے اور احکام الہی و دینی تعلیم پر عمل کرنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا زوال و وبال ہے، دنیا زوال و وبال ہے اور انتقال کا گھر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا زوال بھی ہے، یعنی اس کو زوال بھی آنا ہے، اور دنیا وبال بھی ہے، بے شک وبال ہے، آفت بھی ہے، اور دنیا انتقال کا گھر ہے، یعنی ٹرانسفر ہونا۔ بے شک ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ ایک دن اس کو ٹرانسفر ہونا ہے، عالم دنیا سے اسے عالم برزخ میں جانا ہے، تو یہ انتقال کا گھر ہے، اور یہ دھوکہ و فریب دینے والی ہے، اور یہ جو کچھ بھی لیتی ہے ایک دن سب چھین لیتی ہے، یعنی یہ دنیا جو کچھ بھی انسان کو دیتی ہے پھر ایک دن سب چھین لیتی ہے۔ اس دنیا کے رنج و غم کا کوئی اختتام نہیں، یعنی اس کی جو رنج اور غم، جو انسان کو مصیبتیں، تکلیفیں، جو پریشانی دنیا میں، ان کا کوئی اختتام نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی مصیبت انسان پر آئی، کچھ وقت کے لیے ٹل گئی، پھر دوسری آ گئی، دوسری گئی تو کچھ وقت کے بعد پھر تیسری آ گئی، یعنی اس کا کوئی مکمل اختتام نہیں، اور اس کے مصائب و آلام سے، یعنی مصیبت اور پریشانی سے کسی کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ وقت کے لیے سکون اور پریشانیوں سے مل گیا، پھر نئی ایک پریشانی کھڑی ہو گئی۔ یہ پوری زندگی انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، غور کرے انسان، ہر انسان کے ساتھ۔ تو اس کے مصائب و آلام سے کبھی سکون و آرام نہیں، اور بے شک ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ بنائیں، یعنی ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اچھے عمل کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے۔ تو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ بنائیں اور
بے شک دنیا ایسا گھر ہے کہ جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا کہ اول یعنی اس کی ابتدا جو ہے تکلیف سے ہوتی ہے، یعنی ماں جب تکلیف اٹھاتی ہے تب دنیا میں بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، اس کی ابتدا تکلیف سے ہے، اور اس کا آخر کیا ہے؟ فنا، ختم۔ اور ایسا کوئی بندہ نہیں کہ جو دنیا میں رہتا ہو اور اس نے کبھی تکلیفیں اور پریشانی نہ اٹھائی ہو۔ تو اس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے، اور اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا۔ بڑا غور کرنے والی بات، اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور اس کی حرام چیزوں پر عذاب ہوگا۔ یعنی حلال چیزیں جو تم نے استعمال کی دنیا میں، جو مال تم نے جمع کیا، جو مال تم نے خرچ کیا، تو اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا وہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، کن کن چیزوں پر خرچ کیا۔ تو جو حلال چیزیں ہیں اس پر کیا ہے؟ حساب ہوگا، اور حرام پر عذاب ہوگا۔ یہ دنیا ہے، سمجھو اس دنیا کو، دنیا ہے کیا؟ تو اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور اس کی حرام چیزوں پر عذاب ہوگا، اور جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا ہے، اور جو غریب و محتاج ہے وہ غم میں مبتلا ہے۔ یہ دنیا ہے، بچا کوئی نہیں، کوئی فتنے میں مبتلا ہے تو کوئی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ زیادہ مال والے فتنوں میں مبتلا ہیں، کم مال والے اپنی تکلیف اور پریشانی اور غم میں مبتلا ہیں کہ انہیں زیادہ مال کیوں نہیں ملا، اور دیگر پریشانی میں مبتلا ہیں وہ۔ یہ دنیا اس کے طلبگاروں کو دی گئی ہے، اور بے شک عقل کا اندھا ہے وہ شخص جو دنیا کے لیے جمع کرتا ہے، اور وہ شخص آنکھوں والا عقل مند ہے جو آخرت کا توشہ تیار کرتا ہے۔ عقل کا اندھا ہے وہ شخص جو دنیا کے لیے جمع کرتا ہے، اور آنکھوں والا عقل مند ہے وہ شخص جو آخرت کے لیے توشہ بناتا ہے، یعنی جو آخرت کے لیے جو بھی جمع کر رہا ہے دنیا میں تو اس جمع مال سے وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، وہ عقل مند ہے، آنکھ والا ہے۔ اور وہ عقل کا اندھا ہے جو دنیا میں دنیا کو جمع کرتا ہے، دنیا کے لیے جمع کرتا ہے۔ پس تعجب ہے اس شخص پر جو کہ امتحان گاہ کو آرام گاہ سمجھتا ہے۔ بڑا تعجب ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا تعجب ہے اس شخص پر کہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کو وہ آرام گاہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آرام کے لیے یہاں آئے، عیش و عشرت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں دنیا میں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہم اپنی دنیا عیش و عشرت والی بنا دیں، بہتر دنیا بنا لیں، ہمیں کسی طرح کی دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم مزے سے اپنی زندگی گزاریں اور دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یعنی اس کو آرام گاہ سمجھ رہا کہ یہاں ہم ہمیشہ آرام کے لیے آئے، یا ہم قیام کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ نہیں، ہمارا قیام تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک متعین فرما دیا کہ اتنے وقت تک، اور اس میں بھی آرام نہیں۔ دنیا پوری دن ہمارا دوڑ دھوپ میں اور مال کمانے میں اور دیگر مصائب و آلام میں اور دنیاوی کاموں میں اور ضرورت کے کاموں میں بھی اور گھر کے کاموں میں بھی صرف ہو جاتا ہے پورا دن، رات کو بھی وہ سکون نہیں حاصل ہوتا جو کہ انسان کو ملنا چاہیے۔ تو یہ آرام گاہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آرام گاہ تو ہم جنت ہے، وہ آرام گاہ ہے، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں، ہمیں کوئی محنت ہی نہیں، ہمیں بیوی بچوں کے لیے کچھ کمانے نہیں، ہمیں گھر مکان تو کچھ بنانا ہی نہیں ہے، ہمیں کپڑوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا، ہمیں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرنا۔ تو آرام گاہ تو جنت ہے، آرام گاہ دنیا نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو آرام گاہ سمجھتا ہے، حالانکہ دنیا تو کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اچھے عمل کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں عذاب سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو نیک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری امتحان گاہ ہے، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہاں پر امتحان گاہ کو ہم آرام گاہ سمجھنے لگے۔ مثلاً کہ اگر کوئی بچہ اگر پیپر دینے کے لیے اسکول میں جائے اور وہاں پیپر میں لکھنے کے بجائے وہاں ایک برنچ پہ لیٹ جائے اور آرام کرتا رہے 3 گھنٹے تک چلائے تو اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ امتحان گاہ تھا، اس نے اس کو آرام گاہ سمجھ لیا اور لیٹا رہا، آرام کر کے چلا آیا، فیل ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح دنیا ہے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے،
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ کیسے عمل دنیا میں کرتا ہے. اگر اچھے عمل کرے گا تو اس کو ہم بہتر جزا دیں گے، اس کا بدلہ ہم اسے جنت دیں گے، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو ہم اسے دوزخ دیں گے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب ہے کہ جو امتحان گاہ کو آرام گاہ سمجھتا ہے، یعنی دنیا جو کہ آزمائش کا گھر ہے، سفر کی جگہ ہے، اور وہ اسے منزل مخصوص سمجھتا ہے. یعنی جو سفر کی جگہ ہے یہ دنیا، تو بندہ اسے منزل مخصوص سمجھتا کہ بس یہی میری منزل ہے. حالانکہ یہ منزل تو ہے ہی نہیں. منزل تو اس کی یا تو جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی. آخری منزل وہ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خواہ وہ جنت ہو یا دوزخ ہو. منزل وہ ہے. اور بعض لوگوں نے دنیا کو اپنی منزل مخصوص سمجھ لیا کہ بس جو کچھ ہے بس دنیا ہے، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. یقین نہیں ان کا، یقین بہت کمزور ہے، ایمان ان کا بہت کمزور ہے. یعنی جو دنیا کو آزمائش کا گھر، یعنی دنیا کو جو آزمائش کا گھر ہے، سفر کی جگہ ہے، وہ اسے منزل مخصوص سمجھتا ہے، اور وہ خود کو مقیم سمجھتا ہے. جب دنیا کو منزل مخصوص سمجھے گا، دنیا کو آرام گاہ سمجھے گا، اور جو کہ حالانکہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، سفر کی جگہ ہے، منزل تو ہے ہی نہیں. لیکن جب بندہ اس کو منزل اپنی سمجھ لیتا ہے تو وہ خود کو مقیم سمجھتا ہے، جبکہ وہ دنیا میں مسافر ہے. ہر شخص دنیا میں مسافر ہے، مقیم نہیں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو سفر کی جگہ جہاں وہ سفر کر رہا ہے اور وہ خود کو مقیم سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ مسافر ہے، پھر بھی وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہے، کہ جبکہ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو کہ سفر کی جگہ کو منزل مخصوص سمجھے، آزمائش کی جگہ کو، امتحان کی جگہ کو وہ اپنی منزل سمجھے، آرام گاہ سمجھے، تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، عقل مند نہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.